السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں سورہ ملک کی آیت نمبر 19 پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ ترجمہ: اولم کیا نہیں، یرو ان لوگوں نے دیکھا، الی الطیر پرندوں کو، اولم یرو الی الطیر کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، فوقہم اپنے اوپر، صافاتن پر پھیلائے ہوئے یا اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے، ما نافیہ ہے، یمسکہن روکتا ہے ان کو، ما یمسکہن نہیں روکتا ہے ان کو، الا مگر، الرحمن رحمان، ما یمسکہن الا الرحمن ان کو صرف رحمان روکتا ہے، ان کو صرف اللہ روکتا ہے گرنے سے، انہو بے شک وہ ضمیر رحمان کی طرف لوٹ رہی، بکل شیء ہر چیز کو، بصیرن دیکھنے والا۔ مفہوم: اولم یروا الی الطیر کیا لوگوں نے پرندوں کو دیکھا نہیں، پرندوں پر غور نہیں کیا جو ان کے اوپر اڑتے ہیں، کبھی یا بیشتر اوقات یا اکثر اوقات پروں کو پھیلائے ہوئے اور کبھی کبھی پر کو سمیٹے ہوئے، ان کو گرنے سے صرف اللہ روکتا ہے، رحمان روکتا ہے۔ اللہ رحمان ہر چیز کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہوا۔ لفظ پر آتے آ کیا ہے؟ حمزہ استفہام، اس کے بعد واو، واو کیا ہے؟ واو حرف عطف، لم ادات نفی، لم کیا ہے؟ ادات نفی، عمل کے اعتبار سے مضارع کو جزم دیتا ہے، اور اگر نون اعرابی والا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ حذف کر دیتا ہے، ساکت کر دیتا ہے۔ نون اعرابی تھا، یہاں پر ساکت ہو گیا، سائلنٹ ہو گیا، حذف ہو گیا۔ الہ، الہ کیا ہے؟ حرف جر، الطیر مجرور، فوقہم ظرف، ظرف کون سا؟ زمان یا مکان؟ مکان۔ صافاتن یہ ترکیب میں حال واقع ہوگا، جہاں مؤنث سالم ہے اس پر فتح نہیں آتا، کسر آتا ہے۔ صافاتن ترکیب میں حال واقع، ویقبضن فعل مضارع یہ بھی ترکیب میں حال واقع، یہاں اسم پر فعل کا عطف ہے۔ صافاتن اسم ہے اور یقبضن کیا ہے؟ فعل ہے، اسم پر فعل کا عطف ہے، یہ متعدد مقامات پر ہوتا ہے۔ سورہ عادیات آپ پڑھیں، فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا، عطف صافات و یقبضن پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سمیٹے ہوئے۔ ما یمسکون، ما کیا ہے؟ نافیہ، نافیہ عموماً طلبہ سمجھتے ہیں کہ صرف ماضی پر آتا ہے اور مضارع پر کم آتا ہے، اس لیے شاید اس کی مثالیں آگے کچھ لکھی ہیں بکثرت، یا کچھ مثالیں جہاں پر ما نافیہ فعل مضارع پر داخل ہوا، ما نافیہ فعل مضارع پر داخل ہوا۔ یمسکو فعل مضارع، یمسکو فعل مضارع، ہنہ ضمیر منصوب، منصوب متصل مفعول بھی، الا کیا کہیں گے؟ الا کو ادات استثناء، ادات حصر و استثناء۔ الرحمن یمسکو کا فاعل یا مستثنی مفرغ، یمسکو کا فاعل، انہو، انہ کون سا حرف ہے؟ مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم محل نصب میں، بکلی با حرف جار، کل مجرور، شیء کل مضاف، شیء مضاف الیہ، شیء اضافت کی وجہ سے مجرور۔ بصیرن ترکیب میں کیا واقع ہوگی؟ نہیں، بصیرن، انہو بکل شیء بصیرن۔ ان اللہ غفور الرحیم، خبر فاصلہ ہو گیا، اس کے لیے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے، اور چونکہ اسم کیا نام ہے؟ مبنی ہے، اسم کے انہ کا ضمیر ہے، اس لیے محل نصب یا منصوب محلن، انہو بکل شیء بصیرن، تو بصیرن انہ کی خبر ہے،
یہ نحوی ترکیب. ابھی مناسبت پر آتے. مناسبت میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک آسان چیز پہلے سمجھیے. اس سے پہلے کی جو آیتیں، آیت نمبر 15 سے آپ دیکھیے. آیت نمبر 15 میں کس چیز کا تذکرہ تھا؟ خلاصہ آپ نکالیے آیت نمبر 15 کا. زمین. ہاں. اور آیت نمبر 16-17 میں کس کا تذکرہ ہے؟ آسمان کا. اچھا. اس کے بعد یہ آیت ہے آیت نمبر 19 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. زمین کا تذکرہ، زمین والوں کا تذکرہ آیت نمبر 15 میں. آیت نمبر 16 اور 17 میں آسمان اور آسمان والے اللہ کا تذکرہ. اس کے بعد زمین اور آسمان کے بعد یہ اسپیس بچا، فضا. اس میں ہاں، اس میں جو چیز ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ آسان سی مناسبت جو سب کو سمجھ میں آنے والی. یعنی آسان لفظوں میں ہم کہیں گے سمجھنے کے لیے، زمین و آسمان کے تذکرے کے بعد زمین و آسمان کے درمیان کی چیز جس کو ہم فضا کہتے ہیں، اسپیس کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں اڑنے والے پرندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ والی مناسبت آسان آپ کو سمجھنے کے لیے. ہاں. اس کے بعد شروع میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ حاسبن سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. آیت نمبر 17 میں ایک لفظ تھا حاسبن. وہاں بتایا تھا کہ اس میں جو اللہ نے ابرہا کے لشکر کو پتھروں سے، کنکروں سے ہلاک کیا، وہ بھی شامل ہے. کیونکہ حاسبن کا معنی کیا بتایا گیا تھا؟ تیز و تند ہوا جو اپنے ساتھ پتھر کو لے کر چل رہی ہو. تو تیز و تند ہوا جن قوموں پر آئی وہ بھی تذکرہ. قوم عاد تو دمبر کل شعین سخر علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام. ٹھیک ہے. اور جو عذاب آیا ابرہا پر حجارہ کی شکل میں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تو اس حجارہ کو پھینکنے والے کون تھے؟ الطیر تھے. طیرن ابابیل. ان طیور کو بھیجنے والا، حاسبن سے صرف جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. ان طیور کو بھیجنے والا، ان پرندوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. ان پرندوں کو فضا میں اڑانے والا اور گرنے سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ. ما یمسکہن الا الرحمن. ابھی کچھ چیز سمجھ میں آئی ہوگی، اس لیے جو چیز لکھنے کے اعتبار سے اخیر میں لکھی گئی ہے وہ پہلے میں نے بتایا مناسبت کے باب میں، کہ زمین اور آسمان کے تذکرے کے بعد زمین و آسمان کے بیچ کی جو چیز ہے، فضا، اسپیس، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں اڑنے والے پرندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کو عربی میں جو کہتے ہیں. جو یہاں یہ وہ لفظ نہیں آیا. دوسری آیت، ہاں وہ آیت، اس آیت کی جانب اشارہ کریں گے، تفسیر میں آ رہی. اور دوسرا حاسبن سے جوڑنے کی کوشش کی گئی کہ جو پرندے ابرہا والے واقعے میں جو پرندوں نے کنکری پھینکی، ان پرندوں کو پھینکنے کا حکم دینے والا اور ان پرندوں کو ہوا میں اڑانا یا فضا میں اڑانا، ان کو گرنے سے روکنا، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، رحمان. ابھی مناسبت کی جو چیز لکھی ہوئی اس کو آپ پڑھیں بہتر ہے. جو چیز لکھی ہوئی ہے مناسبت میں. ہاں ہاں مناسبت. آیت نمبر 17. ہاں. آیت نمبر 17 میں حاسبن کا تذکرہ تھا، جس میں اصحاب فیل کو ابابیل کے پتھروں سے ہلاک کرنا بھی شامل ہے. ہاں یہ آیت نمبر 17 پہ تفصیل گزری تھی. ہاں. وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارہ، ترمیہم بحجارہ. نعم. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پر پرندوں کو عذاب کے لیے بھیجنے والا، ان کو فضا میں روکنے والا، ان کو گرنے سے روکنے والا اللہ ہی ہے جو رحمان ہے. جو آیت کا لفظ ہے اور جو لکھا ہوا پر گرنے سے روکنے والا، ما یمسکہن الا الرحمن، یہ لفظ مکمل مناسبت لگا. ان کو گرنے سے روکنے والا، اس پر کون سا لفظ دلالت کر رہا ہے آیت کا؟ ما یمسکہن الا الرحمن. ہاں چلیے آگے. گزشتہ آیتوں یہ ایک مناسبت کا ایک ناحیہ، ایک شکل ہوئی. ابھی دوسری شکل ہے. ہاں. گزشتہ آیتوں میں زمین اور آسمان کے تذکرہ، ہاں زمین کا تذکرہ آیت نمبر 15 میں، آسمان کا تذکرہ 16 اور 17 میں. اس آیت میں زمین و آسمان کے درمیان کی چیز یعنی فضا اور اس میں اڑتے ہوئے پرندوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ہاں یہ واضح ہے نا جو اخیر میں بتایا گیا.
हाँ, सूरह नहल की आयत नंबर 79 आगे आएगी। अवलम यरौ इला तैर मुसख्खरातिन फी जव्विस समा, जव फजा स्पेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ज़मीन और आसमान का तज़किरा, ज़मीन आसमान के बीच की जो चीज़ है अभी उसका तज़किरा हो रहा है। मानी पर आते हैं। जो पहला लफ्ज़ लिखा हुआ लम यरौ, लम यरौ क्या माना था लम यरौ का? लिखा हुआ लम यंजुरू, लम यंजुरू। ये लम यंजुरू इसलिए लिखा हुआ है कि सिर्फ देखना मुराद नहीं है, क्योंकि इला के जरिए उसको मुतद्दी बनाया। इला के जरिए मुतद्दी बनाया, जिसमें गौर व फिक्र का माना भी आता है, जो नजरा वाला माना होता है। सूरह गाशिया में जो उसलूब है अफला यंजुरून, सूरह गाशिया में अफला यंजुरून इलल इबिल, सिर्फ देखना मुराद नहीं, वरना तो उनके साथ पूरी जिंदगी गुजर रही है अरब की, इबिल के साथ, समा के साथ, जबाल के साथ, अर्ज के साथ। तो सिर्फ आंखों से देखना मुराद नहीं, देखकर गौर व फिक्र करना मुराद है, और उसके नतीजे में इन मखलूक़ात को देखकर, मखलूक़ात में गौर व फिक्र करके उनके खालिक तक पहुंचना, खालिक की मारिफत मकसूद है। इलत तैर, वरना आप जब आयतों पर गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी आयतें मिलेंगी जहां इला के जरिए मुतद्दी नहीं बनाया गया। मुजर्रद जो देखना, जैसे हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ इला इस्तेमाल नहीं होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो उसलूब, जो मंजर कशी की गई सूरह नाम में, फलम्मा रअल कमर बाज़िगन, फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन, रअ कौकबन, इला नहीं है। हाँ, क्योंकि आमने देख, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, घड़ी को देख रहे हैं, बल्ब को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, दीवार को, ये रा मुजर्रद रा देखना। इलत तैर, इसलिए लम यरौ, लम यंजुरू कहा गया है, गौर व फिक्र करना, देखना। उसके बाद इराबी एतबार से लिखा हुआ है कि लम यरौ, यरौ ये अफ़ाल खमसा में से, अफ़ाल खमसा का मतलब वो 5 सेगे मुदारे के जिसमें नून इराबी आता है, और जब उस पर कोई अदात नसब या अदात जज़म आता है तो साकित हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, मज़ूफ हो जाता है। तो यहाँ पर जाजिम आया, लम क्या है? अदाते। हाँ, जज़म कब देगा? जब उसके आखिर में नून इराबी नहीं रहेगा। उसके लिए मैं आसान मिसाल सूरतुल इखलास की देता हूँ। क्या आयत है? अफ़ाल खमसा, अगर उसके आखिर में नहीं, अफ़ाल खमसा तो नून इराबी साकित हो जाएगा अगर हरफ नासिब या जाजिम आ रहा है, जैसे यहाँ पर है। अफ़ाल खमसा के अलावा बाकी जो बचते, उस पर जब अदात जज़म दाखिल होगा तो क्या करेगा? जज़म देगा। जैसे यहाँ पर लम है, तो लम की मिसाल, सबसे आसान मिसाल जो तलबा को बताता, सूरतुल इखलास 3 मिसाल है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन। जब नून इराबी वाला है तो क्या होगा? नून इराबी गिर जाएगा, साकित हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, चाहे लम वाला हो चाहे लन वाला हो। लम वाला का, लम क्या काम करता है? जज़म देता है। लन क्या करता है? नसब देता है। दोनों की एक मिसाल सूरह बकरा में, जहाँ कुरान का जैसा कुरान लाने का अल्लाह ने चैलेंज किया था, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, लम और लन दोनों की मिसाल नून इराबी की, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, लम और लन दोनों है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, माजी में नहीं कर सके, पास्ट में नहीं कर सके, फ्यूचर में भी नहीं कर सकते। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। हाँ, तो ये नून इराबी के बारे में कि हालत जज़म में होने की वजह से नून इराबी साकित हो गया, गिर गया। उसके बाद उसके माजी की जानिब इशारा कर रहे हैं। माजी क्या है? यरो, यहाँ मुज़ारे है, माजी क्या है? रा। सूरह नाम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में आयत का नंबर लिखा हुआ है 767778, रा कौकबन, रअल कमरा बाज़िगन, रा शम्स बाज़िगतन। इला के साथ नहीं, विदाउट इला है। ये मुजर्रद आंखों से देखना मुराद है। ये कौन सी रुयत है? रुया आइनिया, आंखों से देखना। और ये वाला रुया एक मफूल चाहता है, सिर्फ एक मफूल को चाहता है, मुतद्दी ब एक मफूल जिसको कहते हैं सर्फ में। जब रुया कल्बिया होगा, जिसको बाद लोग रुया इल्मिया कहते हैं, तो वो क्या है? मुतद्दी ब 2 मफूल होता है। पढ़े ना? कहाँ? अच्छा, सूरह मारिज की आयत पढ़िए, इन्नहुम यरौनहु व नराहु करीबा। वहाँ कौन सी रुयत है? आंखों वाली नहीं,
غور کرنا، سوچنا، دیکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں. اور نحو میں پھر جب پڑھتے ہیں افعال قلوب میں یہ بھی آتا ہے. ایک تو رہا جس کو ہم یہ ہم بھی جو ہماری رویت ایک دوسرے کو دیکھ لیں، رویہ بصریہ ہے. رویہ قلبیہ کون سی ہے؟ جو افعال قلوب میں ہم پڑھتے ہیں. متعدی کی جو ایک قسم ہو جو افعال قلوب جو دو مفعول چاہتے. تو رویہ قلبیہ ہوا سورہ معارج کی آیت انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. عذاب کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں؟ جو پس منظر ہے چاہے عذاب کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں. عذاب کو دور سمجھتے ہیں لیکن ہم قریب سمجھتے ہیں، یا قیامت. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تو وہاں رویہ کیسا ہے یا رویت کیسی ہے؟ قلبیہ. ہو دونوں مقام پر، ہو مفعول اول ہے اور بعیدن اور قریبا دونوں آیتوں میں وہ مفعول ثانی ہے. تو رویہ قلبیہ متعدی بدو مفعول. اس کے بعد الطیر. الطیر کے بارے میں لکھا ہوا ہے طائر کی جمع ہے. الطیر طائر کی جمع ہے. پھر کچھ مثالیں بیچ میں سمجھائی گئی ہے، جس طرح رکب راکب کی جمع ہے، صحب صاحب کی جمع ہے، صحب صاحب کی جمع ہے. اسی طرح طیر طائر کی جمع ہے. اور ہاں طیور بھی، چونکہ یہاں لفظ طیر آیا اسی لیے طیر پر ہی گفتگو ہے. دوسری جمع طیور بھی آتی ہے فعول کے وزن پر. مفرد کی مثال دی گئی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ. طیر یہاں بتایا گیا کہ جمع ہے، اس کا مفرد کیا ہے؟ طائر. مفرد کی مثال سورہ انعام کی آیت نمبر 38 وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ. کیا مفہوم ہے؟ پرندے جو اپنے بازو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں. بے جناح کے لفظ کو آپ یاد رکھیے، کیونکہ یہاں پر صافاتن پر جب ہم آئیں گے تو پھیلائے ہوئے یا سمیٹے ہوئے، کس چیز کو پھیلائے ہوئے یا سمیٹے ہوئے اس کا تذکرہ نہیں کیا، وہ سیاق سے سمجھا جا رہا ہے. یہ بہت مشہور ہے، دوسرے مقامات پر ان کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ نام کی آیت نمبر 38 پر. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. یہاں صافاتن کس چیز کو سمیٹے ہوئے، کس چیز کو پھیلائے ہوئے اس کا تذکرہ نہیں. دوسرے مقام پر سورہ نام کی آیت میں اس کا تذکرہ بِجَنَاحَيْهِ. پھر جب یہ بتایا گیا کہ طیر جمع ہے اور اس کے مفرد کی مثال سورہ انعام کی آیت سے بتائی گئی، تو طیر کے جمع کی اسی آیت سے لفظی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی گئی، اسی آیت سے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. آگے جو فوقہم جو ہے ظرف مکان، صافاتن حال، یقبضن حال، ٹھیک ہے بتایا نا. ابھی دیکھیے اللہ نے کیا کہا، تین اسلوب غالباً بتایا طیر کے جمع ہونے کے تین دلیلیں اسی آیت کی روشنی میں. پہلا صافاتن. صافاتن کیا ہے؟ حال ہے. معنی پر نہیں بھی جاتے، لفظ کو سمجھنا ہے. طیر جمع ہے، اس کی واحد بتائی گئی. طیر جمع ہے، اس کی دلیل اسی آیت سے تین دلیلیں لفظی اعتبار سے سمجھنا ہے. صافات کیا، واحد یا جمع؟ جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے. واحد صافہ، واحد کیا؟ صافتن، ٹھیک ہے. حال واقع ہے طیر سے. وَيَقْبِضْنَ یہ بھی حال ہے. ذوالحال کیا ہے؟ الطیر. حال سے پہلے جو آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ذوالحال. پرندوں کو صافاتن و یقبضن. اچھا صافاتن بھی جمع ہے، یقبضن بھی جمع ہے، دونوں جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہے. ما یمسکہن، ہن یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ طیر کی طرف. طیر جمع ہے، اس کی اسی آیت میں تین دلیلیں یا تین طریقوں سے اس کی دلالت ہے. یہ اصل چیز آگے جو سمجھائے گی. واضح ہے تینوں نقطہ؟ اسی کو یہاں پر لکھا ہوا ہے طیر کے جمع ہونے کی آیت میں درج ذیل تین دلیلیں. پہلا صافات جمع ہے ذوالحال سے، جو طیر سے طیر جو ذوالحال ہے اس کا حال واقع ہے. پھر اسی طرح یقبضن جمع ہے، جمع مؤنث
جو طیر سے ذوالحال واقع، طیر ذوالحال سے حال واقع ہے۔ اولم یرو الی الطیر، طیر ترکیب میں کیا واقع ہے؟ ذوالحال یا صاحب الحال، دو لفظ استعمال کرتے ہیں نحو میں، کبھی ذوالحال یا صاحب الحال۔ تو صافات بھی حال ہے، یقبضنا بھی حال ہے۔ ذوالحال یا صاحب الحال کیا ہے؟ طیر۔ تو جب صافات جمع ہے، یقبضنا جمع ہے، تو پتہ چلا کہ طیر بھی جماعی جمع ہے۔ اور دوسرا یمسکہن میں ہنہ کی ضمیر سے استدلال کیا گیا تھا۔ یہ 3 طریقے ہوئے۔ باقی آپ کو اس کی مفرد کی مثال سورہ نام کیا سے بتائے گی۔ صافاتن کے معنی پر آتے ہیں۔ کیا کہیں صافاتن کا معنی؟ باسطاتن اجنحتہن، اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے، یہ جو کیفیت ہے۔ پھر لکھا ہوا حال واقع، یہ پہلے بھی بتایا گیا۔ یقبضنا اس کا اپوزٹ ہے۔ صافاتن کیا ہے؟ پروں کو پھیلائے ہوئے، جو بکثرت ہوتا ہے، جو فلائنگ کی کیفیت ہے، اڑنے کی کیفیت ہے، اس کیفیت میں ہمیشہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے رہیں گے۔ پروں کو سمیٹ لیں گے تو فلائنگ نہیں ہو سکتا، اڑنا نہیں ہو سکتا۔ یقبضنا پروں کو سمیٹے ہوئے۔ آیت میں بتایا تھا صافاتن و یقبضنا ہے، اجنحتہن نہیں ہے، اسی لیے جو آج بتایا تھا ولا طائر یطیر بجناحیہ کو یاد کر کے رکھیے گا۔ کس چیز کو سمیٹے ہوئے، کس چیز کو پھیلائے ہوئے، اس کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ بہت معروف چیز ہے، ان کے پاس وہی ایک چیز ہے، سب سے اعلیٰ چیز وہی ہے، جناح۔ ہاں، اس کے بعد یقبضنا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یقبضنا حال واقع ہے اور یہ فعل مضارع ہے۔ اس کا ماضی سورہ فرقان آیت نمبر 46 میں استعمال ہوا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ سائے کے متعلق اللہ نے کہا کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے؟ نہیں، سایہ لمبا ہوتا ہے، ہاں صبح لمبا ہے، اس کے بعد چھوٹا ہوتا جاتا ہے، پھر جب سورج زائل ہوتا ہے پھر اس کے بعد لمبا، پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر سب سے لمبا ہوتا ہے، نہیں، غروب سے پہلے ہاں، غروب سے پہلے پھر لمبا، جس طرح طلوع کی کیفیت تھی اسی طرح۔ ہاں، تو آیت کو دیکھیے، جو اصل لفظ کو صرف ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اپنی جانب سمیٹ لیا۔ اس سے پہلے کی آیت اصل میں چونکہ صرف ہم لفظ کو پہلے لی، یقبضنا کا مضارع قبضنا، قبضہ، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز بتائی گئی سورہ فرقان میں سائے کا دراز ہونا یا لمبا ہونا اور چوڑا ہونا، چھوٹا ہونا، تو اس سے پہلے کیا آتے ہیں؟ مد الظل، الم تر الی ربک کیف مد الظل، یہ کب ہوتا ہے؟ سورج جب طلوع ہو رہا ہے، جب غروب ہو رہا ہے۔ پھر 45 46 قرآن لے لو۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر اس کو سمیٹ لیا، چھوٹا کر دیا۔ تو مد اور قبض ایک دوسرے کی ضد ہیں، مد پھیلانا اور قبض ایک دوسرے کی ضد ہیں سورہ فرقان کے آیت میں، جس طرح یہاں صافات اور قبض یا صافاتیں و یقبضنا ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ ہاں، واضح نقطہ یقبضنا کا۔ تو کس چیز کو پھیلائے ہوئے؟ صافاتن اجنحتہن، وہ یقبضنا یعنی وہی اجنحتہن۔ پھر آگے یمسکہن پر لکھا ہوا ہے ان کو گرنے سے نہیں روکتا ہے، ما یمسکہن ان کو گرنے سے نہیں روکتا ہے۔ آگے لکھا ہوا کہ ماں یہاں پر نافیہ ہے، چونکہ یہ ماں کے نوعیت کے بارے میں بہت اشکال ہوتا ہے طلبہ کو، موصولہ ہے استفہامیہ کے، یہاں پہ لکھا ماں نافیہ ہے، اور متعدد آیتیں جہاں پر ماں نافیہ مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ ماں نافیہ جو ہے مضارع پر نہیں آتا، استفہامیہ یا موصولہ ایسا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مضارع پر صرف لا آتا ہے، اس لیے کئی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں شروع کی وما یخدعون الا انفسہم، کیسا وہ ماں یہاں پر مضارع پر نافیہ، یا اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت جو تفسیر کے معنی میں وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ماں نافیہ ہے مضارع پر داخل۔ اب آیتوں پر غور کر لیں گے، متعدد آیتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ سورہ احقاف کی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ماں نافیہ ہے۔ سورہ قاف میں
اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. ما یبدل القول لدی ما نافیہ ہے. سورہ نجم میں وما ينطق عن الهوى. تو متعدد آیتیں تلاش کر لکھیں جو آپ کو آسان ہو آپ یاد کر لیے. فرشتوں کی تعداد کا علم کسی کو نہیں. وما يعلم جنود ربک الا هو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. متعدد آیتیں کم سے کم 4-5 آیت تو آپ یاد کر سکتے ہیں. تو ما نافیہ مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لفظ یمسکو. آپ تو 15 بھی خیر لکھتے ہیں. کیا چیز؟ ہاں 17 15 16 17 آتے ہیں. یمسکو لکھا ہوا یمسکو فعل مضارع معنی اس کا ہوتا ہے روکنا. اس کا ماضی لکھے امسکا ہے. یمسکو فعل مضارع اس کا ماضی امسکا ہے جو ایک آیت کے بعد آ رہا ہے. آیت نمبر 21 میں 21 میں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. دوسری جگہ سے بھی مثال دی جا سکتی لیکن جب ایک ہی جگہ پر مل گئی آیت یا اسی سیاق میں ایک آیت کے بعد اسی صورت میں تو زیادہ بہتر ہے. ان امسک رزقہ. ہاں ابھی اس میں کوئی سوال کسی کا؟ ہاں البتہ اس کے جیسے ماضی اور مضارع ایک ہی آیت میں لے سکتے ہیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 پڑھیے. یہاں پر جیسے آپ کو کیا بتانے کی کوشش کی گئی کہ اسی صورت سے ایک آیت کے بعد یمسکو مضارع اور ایک آیت کے بعد ان امسک رزقہ. سورہ فاطر کی آیت نمبر دیکھ کے قرآن میں دیکھے کیونکہ لفظ کو ہم کو سمجھنا مقصود اس کے بعد معنی تک جائیں گے. سورہ فاطر آیت نمبر 41 یہاں پر کیا ہے ماضی اور مضارع دونوں موجود ہے. جی سر. پڑھیے آیت دیکھیے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. ہاں سمجھائیے شرح کیجیے آپ. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پکڑ کے رکھا ہے. اگر وہ اللہ چھوڑ دے تو ان تزولا. ولئن زالتا اگر اللہ اسے چھوڑ دے تو ان امسکہما من احد من بعده تو اسے پکڑنے والا کون ہے اس کے علاوہ. انہ کان حلیما غفورا. یہ جو فاطر 41 ہے اس کو ماضی مضارع کو سمجھائے. یہ تو مفہوم آپ نے مفہوم بتایا آپ نے. ماضی مضارع کیسے؟ یمسک تو مضارع ہے شیخ. ہاں یعنی اللہ کنٹینیوس اللہ اس کو روک کے رکھا ہے. ہاں ہاں ولئن زالتا ان امسکہما. یہ آیت بڑی جامع ہے. 2 لفظ ہے. ایک تو جو ہم پڑھ رہے ہیں یمسکو اس کا ماضی بھی ہے ان امسکہما یمسکو مضارع. اسی طرح جو دوسرا لفظ زالا یزولو ولئن زالتا ماضی اس سے پہلے مضارع ان تزولا. تو 2 کلمات یا 2 مضارع اور 2 کا ان کا ماضی اور مضارع 2 کلمات زالا یزولو امسکا یمسکو دونوں ایک آیت میں موجود ہیں. ہاں ابھی فوائد پر آتے ہیں. یہ جو پہلا فائدہ لکھا ہوا اس آیت کو سامنے رکھ کر نہیں لکھا کیونکہ اس آیت میں بہت سارے مفسرین کہا کہ استفہام انکاری ہے. لیکن ایک عمومی بات بتائی گئی ہے کہ استفہام کے بعد جب نفی آئے تو آگے آنے والے جملے کی تاکید مقصود ہوتی ہے. جیسے الم نشرح لک صدرک الم تر کیف فعل ربک. استفہام کے بعد جب نفی آئے جملے میں تو جو آگے جملہ آ رہا ہے اس کی مزید تاکید مقصود ہوتی ہے. آسان مثال الم نشرح لک صدرک. سوال کرنا مقصود نہیں ہے تاکید ہے کیونکہ واقعہ ہو چکا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے دیکھا نہیں یعنی آپ کو پتا ہے صرف تذکیر اور تاکید کی جا رہی. اس کے بعد جو اگلا فائدہ اسم پر فعل کا عطف کرنا. یہ صافاتن اور یک بزنا میں بتایا تھا. صافات اسم ہے اس پر یک بزنا فعل کا عطف ہے. اور سورہ عادیات کی پھر مثال بتایا تھا فالمغیرات صبح. مغیرات اسم ہے پھر فاثرن بہ نقع. تو اس کے لیے میں سوچا عاطفہ بولنے کے لیے سوچ رہا تھا مجھے لگا کچھ اور ہوگا. نہیں عطف نہیں. صافات وہ لفظ حال ہے. صافات حال ہے یک بزنا دونوں حال ہے لیکن بیچ میں جو واو ہے واو حرف عطف ہے. صافات پر عطف یک بزنا کا.
السلام علیکم. ہاں، فائدہ نمبر 3 جو اولم یروا الی الطیر کہا گیا اس پر بتایا جائے کہ پرندوں کو دیکھنے سے صرف پرندوں کو دیکھنا مراد نہیں ہے، پرندوں کو خلقت میں غور و فکر کرنا مراد ہے، اور ان کو دیکھ کر ان کے خالق تک پہنچنا، خالق کی معرفت کا حصول، اور اس نتیجے تک پہنچنا کہ جو ان کا خالق وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اصل مقصود ہے. ورنہ پرندوں کو تو ہم سب دیکھتے رہتے، پرندوں کو ہم سب دیکھتے رہتے. اسی مفہوم میں سورہ غاشیہ کی آیت لکھی ہوئی افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، متعدد چیزیں، سما، جبال، ارض، تو دیکھنا تو ہمیشہ ان سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، لیکن ان کو دیکھ کر ان کے خالق کو سمجھنا، اور یہ سمجھ کہ ان کا کوئی خالق ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے. اور چونکہ جس چیز کو انسان شروع سے دیکھتا رہتا ہے اس چیز کی اہمیت اس کے ہاں کم ہو جاتی. عربی کا ایک مثل ہے جو ذنوب یا گناہوں کے باب میں آپ پڑھے ہوں گے، کثرت المساس تذہب الاحساس یا تفقد الاحساس. آدمی جس چیز کو دیکھتا رہتا ہے بکثرت، گناہ ہی ہو تو اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی ہیبت، اس کی خطرناکی کم ہو جاتی، ہاں کم ہو جاتی. کثرت المساس تذہب الاحساس، مساس، مساس، مسا مسو، ٹچ، ٹچنگ. صابری نے کہا تھا لا مساس، نو ٹچنگ. تذہب کثرت المساس تذہب الاحساس یا تفقد الاحساس. لیکن جب پرندوں کا آپ اس ناحیے سے غور کریں گے یہ کیسے اڑتے ہیں، ایک چھوٹی سی پرندوں کا جو وزن ہے اس سے بہت زیادہ ہلکی چیز انسان اڑاتا ہے، اوپر پھینکتا ہے، وہ نہیں رکتی ہے، یا اگر رکتی کچھ دے تو اس کے لیے بہت سارے انتظام کرنے پڑتے ہیں، لوازمات کرنے پڑتے ہیں، گیس کا یا جو بھی مصنوعی چیزیں آ رہی ہیں، اس کے بغیر وہ چیز رک نہیں پاتی. لیکن اس سے بہت زیادہ وزنی چیز، ہیوی چیز اڑتی ہے اور نہیں گرتی، ان کو گرنے سے کون روکتا ہے؟ الا الرحمن. الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن. اور صرف پرندے کا خود کا وزن زیادہ رہتا ہے، اس کے جو جناح کے وزن بہت کم رہتے ہیں. ہاں، تو اسی نے بتایا کہ انسان اس سے ہلکی چیز بناتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے بھی اور کچھ چیزیں بنانی پڑتی ہیں جو اس کو سپورٹ کر سکیں، جو اس کو پروٹیکشن فراہم کریں گرنے سے. اس پرندے سے ہلکی چیز انسان بناتا ہے، بیلون کی شکل میں، غبارے کی شکل میں، لیکن وہاں بھی گیس کا انتظام کرنا پڑتا ہے. جب تک گیس ہے تب تک وہ چیز اوپر رہتی، ورنہ پھر بکھر جاتی، فضا میں بکھر جاتی یا نیچے چلی جاتی ہے. لیکن یہ پرندے باقی رکھتے، ما یمسکہن الا الرحمن. اور انسان اگر کسی چیز کو، اڑنے والی چیز کو بنایا بھی ہے نا، پھر ہاں، وہ پرندوں سے انسپائر پرندوں سے دیکھ کر بنایا. باقی چیزیں جیسے دو چیزوں کی مثال دی، جیسے پتنگ ہے، پتنگ، اور پلین. ہاں پلین. پتنگ کو عربی میں جو لفظ بنا ہے طائرہ ورقیہ، پتنگ کے لیے جو لفظ عربی میں بولتے ہیں طائرہ ورقیہ، ہاں طائرہ ورقیہ. اس کو صرف آپ کاغذ کو نہیں اڑا سکتے، اس کے پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس میں لگانی پڑتی ہیں، ہوا کا بہاؤ یا ہوا جس رخ کو، وہ ساری چیزیں خیال کرنی پڑتی ہیں پتنگ اڑانے کے لیے. اور دھاگا بہت ہلکا ہو، بہت موٹے دھاگے سے آپ اس کو، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یا فلائٹ کو لیں، وہ بھی انسان نے اسی کو دیکھ کر بنایا، پرندوں کو دیکھ کر بنایا. اور یہ عجیب لطیفہ ہے کہ فلائٹ کا جو موجد تھے، جو اصل پہلا فکرہ پیش کرنے والا، وہ بھی ایک مسلم تھا، غالباً وہ لغوی تھے، لغت کی کسی ایک بڑی کتاب، ایک مصنف، نام نہیں ذہن پر آ رہا مجھے. فلائٹ کا جو پہلا فکرہ پیش کیا، جو وہ اللہ عالم، وہ لغوی بھی ان کی لغت میں کتاب بھی ہے، نام نہیں مجھے ذہن پر آ رہا ہے، چیک کر لیں آپ ابھی تو سمجھ میں آ جائے گا. وہ پہاڑ پر گئے اور یہ فکرہ پیش کیا کہ جس طرح پرندے اڑ سکتے ہیں ہم بھی اڑ سکتے ہیں، تو کچھ پنکھ وغیرہ لگا کر کچھ گر گئے. اس کے بعد دوسرا فکرہ، وہ کچھ دور تک گئے. بہرحال یہ پہلا فکرہ ہے. اس کے بعد ایک نظریہ تو قائم ہوا، اس کے بعد لوگوں نے اس میں اور کام کیا اس پر، پھر آج موجودہ شکل میں. آپ 20 سال پہلے فلائٹ میں بیٹھے ہوں گے تو جو تکلیف رہی ہوگی وہ آج نہیں محسوس ہوگی. تو پہلے فکرے میں اور بعد والے میں دن بدن ترقی اور آسانی ہوتی جائے گی. لیکن جس نے پہلا فکرہ پیش کیا اس کی اہمیت ہے، گرچہ وہ ناکام رہا. لیکن کسی چیز کوئی فکرہ پیش کرنا، کوئی رائے دینا، کوئی آئیڈیا دینا، یہ بہت اہم ہے.
اچھا اس لائن سے ہم کہاں پر رکے تھے؟ ہم ما یمسکو پر رکے تھے، جو آپ کو مناسبت بتائی گئی تھی زمین کی آسمان کی. تو یہاں پر امساک کا تذکرہ صرف رحمان کے امساک کا تذکرہ، رحمان روکے رکھتا کس کا؟ کن کو روکے رکھتا؟ پرندوں کو. لیکن جب ہم دوسری آیتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ زمین کو بھی دیکھیے. وَإِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ ہاں یہی جو آیت آپ کو بتا سورہ فاطر کی، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین کے بارے میں. بلکہ یہ سورہ فاطر کی آیت میں زمین و آسمان دونوں کا تذکرہ ہے. دونوں زمین و آسمان کو اپنی جگہ سے کھسکنے سے، پھسلنے سے، کھسکنے سے اللہ روکے ہوئے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اچھا اس آیت سورہ فاطر کی آیت میں زمین و آسمان دونوں کا تذکرہ، اور دوسری ایک آیت جس میں صرف آسمان کو روکنے کا تذکرہ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. گر جائے گا. ہاں آسمان کو گرنے سے روکے ہوئے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ سورہ حج آیت نمبر 65، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. ہاں اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں بہت ایڈ کیا گیا بہت ساری چیزیں. کچھ چیزیں سوالات میں ایڈ ہوں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے. تو ابھی امساک سے آپ پھر تینی چیزوں کو ملا لیں. مناسبت کی جو بات بتائی گئی تھی ما یمسکہن الا الرحمن میں، آیت نمبر 19 آج کے 6 نمبر میں کیا نہیں 65. 65 ہاں تو یہاں پر پرندوں کو روک رکھنے کا تذکرہ ہے، پرندوں کو گرنے سے روکتا ہے. 15 میں جو چیز زمین کو گرنے سے روکنا، اس کا تذکرہ سورہ فاطر کی آیت تھی وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. وہاں پر آسمان کا بھی تذکرہ تھا. سورہ حج میں اسپیشل صرف آسمان کا تذکرہ ہے کہ آسمان کو اللہ گرنے سے روکے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. یہ بھی مناسبت کا ایک ناحیہ ہو سکتا ہے. اچھا ابھی صافات اور یکبزنا کے لفظ پر سے ابھی ہم معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. ہاں 4 نمبر پر ہے پرندے بکثرت پر پھیلائے ہوتے ہیں. یہاں پر صافات اور یکبزنا ایک جگہ اس میں ایک جگہ فعل استعمال کیا، اس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ صافات کا معنی کیا بتایا گیا؟ پر پھیلائے ہوئے. تو پرندے اپنے پروں کو بکثرت پھیلائے ہوتے یا سمیٹے ہوتے؟ پھیلائے ہوتے. کہ ان کو فلائنگ کرنا، اڑنا ہے. پر کو سمیٹ لیں گے تو فلائی نہیں کر سکتے، اڑ نہیں سکتے. لینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فلکت پرندے بکثرت پر پھیلائے ہوئے ہوتے، اسی لیے صافات یعنی اس میں استعمال کیا گیا، جو کہ استمرار، کثرت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. کثرت، دوام، بکثرت کوئی عمل ہو رہا ہے، کنٹینیو ہو رہا ہے. یکبزنا کہا کیونکہ پر کو سمیٹتے ہیں. مضارع میں کیا ہوتی ہے؟ فعل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ تجدد اور قلت. اسم میں کیا ہے؟ استمرار، کثرت. فعل میں کیا ہے؟ قلت. اجتہید اور مجاہد جیسا ہو جائے. ہاں ایک کا نام مجاہد ہے، ہاں ایک کا نام یجاہدو، مجاہد، اور ایک ہے جو استحاد یجاہدو. مجاہد. ہاں تو مجاہد مطلب استمرار. ہاں اسم کے اندر استمرار ہے، فعل کے اندر استمرار نہیں، تجدد اور حدوث ہے. اسی لیے جو عقیدے کے اعتبار سے ایک چیز آپ کو بتائی گئی ہوگی، یا علماء ضرور اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ حدیث میں اگر کفر آیا کسی کا، یہ عمل کفر ہے یا اس نے کفر کیا، اس کو کافر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. یہ لفظی یہی فرق ہے. عملاً کفر والا عمل کیا، کفر والا کام کیا، اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا. وہ کافرون نہیں، کافرون بہت سخت ہے. ہاں عمل عملاً کفرن یا کفرہ چلے گا، کفرہ چلے گا، آسان ہے. اس میں بھی معین مشکل ہے، معین مشکل ہے. لیکن اس میں بھی کفرہ اگر حکم ہے تو آپ کافر کا حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ فعل اور اسم میں فرق ہے. کیونکہ فعل کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث اور تجدد اور قلت پر دلالت کرتا ہے. اسم کس پر دلالت کرتا ہے؟ استمرار اور ثبات اور دوام پر دلالت کرتا ہے. سمجھ میں آیا نقطہ؟ یہ کفر اور کافر سے آپ اس کو اور آسانی سمجھ سکتے ہیں. ہاں. پورے دن کا کہ جو حکم لگانے میں لوگ جلدی کرتے ہیں، تو اس نقطے کو سمجھنا چاہیے. صافاتن استعمال کیا اسم، کیونکہ بکثرت ہوتا. یکبزنا
فعل استعمال کیا کیونکہ یہ کم ہوتا ہے. اس کے بعد رب کی قدرت کاملہ کا بیان کہ وہ پرندوں کو گرنے سے روک رکھتا ہے. کوئی نہیں روکنے والا اللہ کے علاوہ. ما یمسکہن الا الرحمن. پھر جو گزشتہ چیزیں ان سے پھر جوڑنے کی کوشش کی جا رہی. رب کی قدرت کاملہ کا بیان وہ کس طرح جو آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا اور ان کو گرنے سے روک رکھتا ہے. اسی آیت کی جانب اشارہ ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. وہی رب پرندوں کو فضا میں اڑاتا ہے اور ان کو گرنے سے روک رکھتا ہے. یہ گزشتہ آیت سے جوڑنے کی ایک مرتبہ اور کوشش کی گئی ہے کہ جو رب آسمان کو گرنے سے روک رکھتا ہے نہیں گرنے دیتا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ کی جانب خصوصی اشارہ ہے. وہی رب پرندوں کو گرنے سے روکتا ہے. ما يمسكهن الا الرحمن. اگلا فائدہ پرندوں کو اللہ نے پر دیا ہے جس کا صراحتاً تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے. دوسری آیت میں وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ جس کے ذریعے وہ آسانی سے اڑتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. اور یہ پر والے دو اہم مخلوق ہیں. ایک تو طیور اور دوسرا ملائکہ فرشتے. صرف فاتر کی شاید شروع پہلی آیت یا دوسری آیت جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ. اولی اجنحہ اجنحہ جناح کی جمع ہے. اولی اجنحہ مثنا و ثلاثہ و رباع. ایک فرق ہے ہاں کیا ہے کہ فرشتوں کو تو دو ہی پر رہتے ہیں. اچھا پرندے کو دو پر رہتے ہیں فرشتے کو پر زیادہ بھی رہتے ہاں جتنا اللہ چاہے. مثنا و ثلاثہ و رباع. اور یہ تحدید نہیں ہے. آگے آیت میں کوئی لفظ ہے جس سے جو کثرت پر دلالت کرتا ہے. مثنا رباع تک ہے نا وہاں پر. ہاں ویزید فی الخلق ہاں ویزید فی الخلق ما یشاء. فاتر ہے نا. فاتر پہلے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنا و ثلاثہ و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. مطلب چار یہ تحدید نہیں ہے. یزید فی الخلق ما یشاء کوئی تحدید نہیں ہے. جبریل علیہ السلام کے بارے میں جو صراحتاً حدیث میں کیا ہے لہو 600 جناح 600 600 کا سد الافق. یہ تو نس ہوئی. ہو سکتا 6000 بھی ہو کسی کو لیکن 600 کی نس مل گئی ہم کو. یزید فی الخلق ما یشاء کا عموم. یزید فی الخلق ما یشاء. چونکہ یہ پرند تو یہ دو مخلوق کیسی ہیں ان کو زمین پر عموماً نہیں چلنا ہے. ان کو فضا میں چلنا ہے. اسی لیے رب کے اوامر کو جو بجا لانے والے کون ہیں فرشتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کو اللہ نے وہ آزادی ہے جس کے ذریعے وہ رب کے اوامر کو بہت تیزی سے بجا لاتے ہیں اور بہت تیزی سے چلتے ہیں. جس کو اگر آج کے تعبیر میں اگر کہنا درست ہو وہ ان کے لیے ٹرافک کا کوئی مسئلہ نہیں. ٹرافک فری ایریا ان کے لیے. ہم انسان کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن ان کو ٹرافک کی مار جھیلنا ہی جھیلنا ہے. لیکن فرشتوں کو اور پرندوں کو اللہ نے کیسا بنایا آسمانی راستے. آسمانی راستے. فضا ان کے لیے. دوسرا کوئی فضا میں چل ہی نہیں سکتا. دوسرا کوئی فضا میں چل سکتا ہے طیور اور ملائکہ کے علاوہ نہیں. اسی لیے جہاں متعدد صورتوں کے شروع میں جو ملائکہ کے اوصاف بتائے گئے وہاں آپ چیک کیجئے سرعت کی جانب اشارہ ہے. شجاعت تیزی نہیں شجاعت نہیں تیزی. تیزی. رب کے اوامر کو تیزی سے بجا لاتے ہیں جس میں وہ تاخیر نہیں کرتے. والمرسلات عرفا فالعاصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبا. اس کو پڑھیے. یہ دو سورت صرف پڑھیے آپ. ٹھیک ہے. سلفی تفسیر پڑھیے. جو لوگ کیا نام ہے عقلانی منطقی ان کی نہیں جو سلفی مفسرین کی تفسیر پڑھیے یہ جن کی یہ رائے ہے کہ یہاں ملائکہ مراد ہے. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ایک لفظ سابحہ لوگ لیتے ہیں جو سورہ نازعات میں چونکہ یہاں تھوڑا سا میچ کر رہا ہے. کیا معنی ہوتا ہے سابحات کا؟ سابحات سبحا لفظی معنی نہیں. سورہ نازعات آیت نمبر 3 والسابحات سبحا. گوتا کس کو کہیں گے؟ کوئی شب پانی میں. ہاں ٹھیک. ہاں آپ ایسا میں فضا والا سمجھا. ہاں ٹھیک. سوئمنگ تیراکی. اسی لیے اس کو بولتے ہیں مسبح بولتے ہیں. سوئمنگ پول کو عربی میں مسبح بولتے ہیں. مصباح. مسبح. والسابحات سبحا تیزی سے تیرنے والے
جس طرح مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں اسی سرعت کے ساتھ یا اس سے زیادہ سرعت کے ساتھ، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ فضا میں وہ فلائنگ کر کے رب کے اوامر کو بجا لاتے. والسابحات سبحا. اللہ والا بھی جنات کو مکس نہیں کرتے ابھی، چونکہ ہاں اس پر لیں گے کبھی انشاءاللہ. ابھی چونکہ تھوڑی سی مناسبت ہے تو بس سابحات سبحا. اور اس کو اگر ملانا چاہیں تو جو اللہ نے متعدد مخلوق کی جو قسمیں بتائیں، واللہ خلق کل دابۃ مما، سورہ نور کی آیت غالباً، فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین. وہاں بھی آگے ایک لفظ ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ یہ 4 کی تحدید نہیں ہے. یخلق اللہ ما یشاء، یخلق اللہ ما یشاء. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اشارہ ہے کہ صرف 4 ہی پیر والے نہیں ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تمام جانوروں کو نہیں دیکھا. یخلق اللہ ما یشاء کا لفظ کس کی جانب اشارہ کرتا ہے؟ صرف 4 نہیں. واللہ خلق کل دابۃ مما فمنہم من یمشی علی بطنی، بطنی جیسے سانپ ہے، گوجر ہے، یا علی بطنی میں مچھلیاں بھی آ سکتی ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین انسان، ومنہم من یمشی علی اربع چوپائے. یخلق اللہ ما یشاء، 4 کے علاوہ بھی، 4 کے علاوہ بھی. تو معمولی سی مناسبت تھی یہ طیور اور ملائکہ میں، ان کو چلنے کے لیے کسی چیز کچھ سوچنا نہیں ہے. ان کا جو مکان عمل ہے جو فری ہے، کسی چیز کا کوئی کراؤڈ نہیں، کوئی ازدحام نہیں، کوئی ٹرافک نہیں. اسی لیے رب کے عوامر کو بڑی تیزی سے بجا لاتے ہیں. کون؟ فرشتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. آٹھ نمبر پر رب کی قدرت کاملہ کا بیان. یہ دوسری ناحیے سے اس نے ہر جانور کو ان کی ضرورت کے مطابق آزادی ہے اور ان کو ان کے فوائد اور مصالح کی چیزوں کی جانب رہنمائی کی. جیسے جن لوگوں نے ہاتھی کو نہیں دیکھا، جو لوگ ہاتھی کو شروع سے دیکھتے ہیں ان کے لیے کوئی عجیب چیز نہیں، لیکن جن لوگوں نے ہاتھی کو نہیں دیکھا وہ ہاتھی کو دیکھ کے عجیب چیزیں اس پر غور کرتے سمجھتے ہیں. یا جو لوگ سمندر کے آس پاس رہتے ہیں ان کو سمندر کے بارے میں اس کی ہیبت، اس کی اہمیت اور خطرناکی کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ پہلی مرتبہ جب سمندر کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے. اور یہ جب ان کو یہ پتا چلے کہ یہ پوری دنیا سے ملا ہوا ہے، یہ سمندر کیا ہے، دنیا کو ملاتا ہے ایک دوسرے سے. جب ہوائی راستے نہیں تھے تو یہی بحری راستہ ہی استعمال ہوتا تھا، سمندر کا راستہ ہی استعمال ہوتا تھا آنے جانے کے لیے، اور ابھی بھی یہی استعمال ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ کا جو بڑا ذریعہ کن کے ذریعے ہوتا ہے؟ بحری راستے، سمندری راستے سے ہی ہوتا ہے. بلکہ قرآن میں آپ جہاں غور کریں گے تو سفینہ یا سفن، فلک، اسی کا تذکرہ. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ نُجُومًا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اگلا فائدہ، کفار رب کے رحمان نام کے انکاری تھے، انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. الا الرحمن، یہ شاید کئی مرتبہ گزری یہ بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 4 مرتبہ اس نام کا تذکرہ کیا. آیت نمبر بھی لکھی ہوئی ہے، شاید اس کے بعد بھی ایک مرتبہ اور آ گیا ہے آیت نمبر 29 میں. قل هو الرحمن. رحمان نام کو نہیں مانتے تھے کفار. اس آیت میں رحمان نام کی کتنی مرتبہ تکرار ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. اب اس پر سے رب کے لیے رحمان نام کا ثبوت، رب کے لیے رحمان نام کا ثبوت جو واضح. پھر صفت رحمت کا ثبوت. یہ کیسے؟ ہر اسم کے اندر کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے. رحمان نام ہے، اس کے اندر صفت رحمہ پائی جاتی. اس کا تقاضا یا اس کے اثرات، رب کے رحمان نام اور صفت رحمت کا تقاضا یہ کہ رب بندوں پر رحم کرتا ہے. اور تربوی ناحیے سے ہم سب کے لیے کہ ہم کو رب کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. یہ تو اللہ سے متعلق، رب رحمان ہے، رحمت والا ہے، رحم کرتا ہے. اس پس منظر میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم مخلوق کو رب کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. ابھی پھر ما یمسکون الا الرحمن کو جوڑتے ہیں. ہاں اور ہمیں رحیم بننا بھی تھی نا. ہاں پھر اس کو آپ سورہ نور میں
جو اللہ نے مغفرت کی بات کہی کہ اللہ بخشنے والا ہے، تو تم نہیں چاہتے کہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو بخش دے، تم بھی آپس میں عفو درگزر والا کہاں، ولیعفو ولیصفحوا، اسے غالباً وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس میں ولا یاتل اولو الفضل منکم کا سیاق ہے. ما یمسکون الا الرحمن کو ملائی ابھی. ہاں، رحمان نام کی شمولیت اسات کہ اس کا رحمان کی رحمت یا رحمان کا رحم پرندوں کو بھی شامل ہے. یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ اس طرح کی ہننا کی زمین تو لوٹ رہی طیر کی طرف، لیکن اللہ نے رحمان نام کا استعمال کیا ہے. ہاں، رحمت باقی اللہ بھی کہہ سکتا، رحمان کے علاوہ عزیز بھی کہہ سکتا، حکیم بھی کہہ سکتا، قدیر بھی کہہ سکتا. تو جو سورہ اعراف کی جو تو وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اسماء و صفات میں غور و فکر، پورے قرآن میں غور و فکر مقصود ہے، مطلوب ہے، لیکن آپ اسماء و صفات میں غور کریں گے بہت ساری گرہیں کھلتی جاتی ہیں. وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، ان مناسب اسماء و صفات کو اختیار کرو دعا کے لیے. تو یہاں اللہ نے رحمان نام کا اختیار کیا ہے، جس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ رحمان کی رحمت پرندوں کو بھی شامل ہے. رحمان کی رحمت پرندوں کو بھی شامل ہے، وہ بھی اسے مستثنا نہیں ہے. اور اسی رحمت کا ہلکا سا مظہر ہے کہ ان کو بھی گرنے سے اور سقوط سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روکتا ہے. ورنہ آپ کوئی چیز کوئی عمل کر کے دیکھ لیجئے، ایک معمولی سا ذرہ، لیکن وہ نیچے چلا آئے گا، رکے گا نہیں. پھر رحمت کے پس منظر میں کہ رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. نحوی طور پر لکھا ہوا ہے مستثنا مفرق کی مثال. مستثنا مفرق کیا ہوتا ہے؟ مستثنا منہ مذکور نہیں ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. تو الرحمن کیا ہوگا؟ جب آپ ما اور اللہ دونوں کو ہٹا دیں، یمسکو کا فاعل ہے یمسک الرحمن. البتہ اسلوب جو ہے حسر کا اسلوب ہے، تو حسر کا یمسک الرحمن فقط. آگے پھر انہو بکل شیء بصیر سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ رب کی ذات عرش پر مستوی ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، الرحمن علی العرش استوی، مگر وہ ہر چیز سے باخبر ہے. وہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی حرکات و سکنات اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے اور آگاہ ہے، واقف ہے. انہو بکل شیء بصیر، ہر چیز سے باخبر ہے. ایک تو عمومی بات، لیکن کس چیز کا تذکرہ ہوا آیت میں؟ پرندوں کا. کل شیء تو ایک عموم ہے، لیکن اور خاص معنی یہاں پر کیا ہوگا؟ پرندوں کی حرکات و سکنات، پرندوں کی ضروریات، ان کے خوردنوش کا انتظام، یہ کون کرتا ہے؟ الرحمن. یہ چیز سمجھی جا رہی، مفہوم ہے. دوسری آیتیں واضح صراحت کے ساتھ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ. اگلا توحید ربوبیت و اسماء و صفات کا تذکرہ. یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھائیے. دیکھیے ہر آیت میں ایک اہم نقطہ میں، اس لیے جو نحو کا درس ہے کہ قرآنی مثالوں سمجھانا، اس میں یہی اسلوب ہے کہ بہت سارے لوگ عقیدہ جو مستنبط من الکتاب و سنہ، جو ہمارا عقیدہ اہل الحدیث کا، اس کے مطابق بہت سارے لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ جانبی طور پر کہیں نہ کہیں سے کوشش کی جاتی ہے کہ عقیدے کی بات، توحید کی بات آئے. اب یہاں توحید اسماء و صفات اور ربوبیت کیسے ہے؟ رحمان سے اسماء و صفات. ہاں اللہ رب العالمین کو روکے ہوئے. ہاں، ربوبیت یمسک، امساک یہ اللہ کے افعال میں سے، اللہ کے افعال میں سے. الحمدللہ. ہاں، آیت نمبر 18 اور فائدہ نمبر 18 اور جو آیت لکھی ہوئی پڑھیے. لم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن من دون. ہاں، یہاں پر جو کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن مکان سے سمجھ میں آ رہا ہے. فوقہم، فوقہم جو ہمارے اوپر ہے، جو فضا ہے، جو اسپیس ہے. ہاں، جس کو اللہ نے یہاں دوسری سورہ نحل کی آیت میں کیا کہا؟ جو، جو فی جو السماء. اصل میں اسی جو کے لفظ کے لیے وہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ جو مکان ہے، جو جگہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جو، فضا، اسپیس. اس کے بعد پرندوں کے بارے میں جو معلومات لکھی ہوئی ہے بہت اہم ہے. ہاں، اس کو جو آیت کا ریفرنس دیا ہوا ہے وہ آیت دیکھ کر پڑھیں گے. ہاں پڑھیے پہلا. ہاں، اس آیت پر آئیے. تو آل عمران 24-41. ليش هيك؟ ہاں پڑھیے.
پرندے بھی اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں. یہ چیز دیکھیے آیت سے اصل چیز سمجھنا مقصود ہے. کیسے وہ سمجھا پڑھیے. لم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات بس بس اب تھوڑا ایک وقفہ پڑھ لی، تھوڑا سا اور پڑھ لیجیے. تسبیح ہو قد علم صلاته وتسبيحه. بس یکفی. ہاں کیسے سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت سے کہ پرندے بھی رب کی تصویر بیان کرتے ہیں. تصویر بیان کرنے والی بہت ساری مخلوق ہے، لیکن چونکہ آیت کا جو موضوع ہے الی الطیر، اس لیے ہاں کیسے ہاں سمجھائیے. يسبح له والطير صافات. ہاں یسبحو کا فاعل من فی السماوات والارض اور اسی پر عطف ہے والطیر صافات. طیر کی حالت ضرور بیان کی جا رہی ہے کہ پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوتے ہیں. یکبزنا کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. کیونکہ یکبزنا کیوں نہیں ہے؟ وہ عقل ہے، عقل ہے. اصل نعمت تو موسٹ صاف ہے. موسٹ آف دا ٹائم، بیشتر ٹائم کیا صافات رہتے ہیں. یکبزنا کی حالت کم ہے، اسی لیے جو بتایا گیا کہ یکبزنا کیا ہے، مضارع استعمال کیا جو قلت پر دلالت کرتا ہے. اس میں استعمال کیا صافات جو کثرت پر دلالت کرتا ہے، دوام پر. یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر یسبح. طیر بھی مسبح ہوئے. ہاں باقی دوسری آیت تسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. وہ عمومی آیتیں ہیں لیکن یہ خاص نص ہے طیر کا. باقی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وہ عموم ہے. ہاں اگلا فائدہ پڑھیے. پرندے بھی ہاں یہ آیت پر آئیے. نمل میں اللہ نے کیا جو حدود میں جو بیان کیا تھا. ہاں آیت پڑھ کے. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. رکیے پہلے اس آیتوں کے خلاصہ سے پہلے ایک آیت تاکہ کچھ اشکال نہ ہو. جو وفوق کل ذی علم علیم، وفوق کل ذی علم علیم کیا مفہوم ہے؟ ایک سے بڑا ایک علم والے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نبی تھے، ملک تھے، بہت ساری چیزوں کی دسترس تھی، لیکن جو ہدہد جو طیر ان کے قبضے میں تھا اس کو ایک ایسی چیز کی معرفت ہوئی، ایک ایسی چیز کا علم ہوا جس کو سلیمان علیہ السلام کا علم نہیں ہو سکا. ہے یا نہیں؟ اس لیے کیا کہتا ہدہد، حالانکہ بہت سخت وارننگ دی تھی. جب جس کو کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں کہہ سکتے اٹینڈنس کے ٹائم پر ابسینٹ تھا. لَأَذْبَحَنَّهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. آ کر کیا کہتا احطت بما لم تحط به. ہاں پھر بلقیس کے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر جو اصل چیز ہے کیا کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. پھر اگلی آیت میں کیا اللہ يسجد للہ الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. یہ شرک کی خطرناکی اور توحید کی اہمیت کو حدود سمجھا یا نہیں؟ ہاں یہی اہم نقطہ ہے. یہ جب آپ توحید کی اہمیت اور شرک کی خطرناکی پر مضمون تیار کریں، گفتگو کریں تو اس کو بھی لے سکتے ہیں. ہاں کچھ بات ہے؟ ہاں اگلا فائدہ حدیث سے. ہاں حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، حدیث سے تلاش کے پڑھیں گے. بہت مشہور حدیث ہے، ابن ماجہ 4164. ہاں کما یرزق الطیر والی. ہاں وہی حدیث دیکھ کر پڑھیے. 4164 ابن ماجہ، اور بھی شاید ترمذی میں بھی ہوگی، سنن کی روایت ہے. حق کا توکل ہی لا رزقکم. ہاں کیونکہ یہ جو گفتگو صرف ان نصوص کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی جو طیور کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں اسپیشل ہے، ورنہ اللہ تو تمام مخلوقات کو رزق دے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لیکن جو نصوص جمع کی گئی وہ کیسے؟ جو اسپیشل جہاں طیر کا تذکرہ ہے. تو کیا اس حدیث کا مفہوم ہے لَا رَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ.
تم کو رزق دیتا ہے جس طرح طیور کو پرندوں کو رزق دیتا ہے. پھر ان کی حالت بھی بتائی. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر آتے ہیں. تغدو خماسن و تروح بتانا. تعالیٰ ایک ہاں کر رہے تھے ہاں درس میں، ہاں ہاں وہ کہا کہ ایک آدمی نے ایسے وہ جب یہ سنا ہاں تو اس کا پڑوسی تھا شکاری، ہاں اس سے کہا کہ جب کبھی شام میں پرندے شکار کرنا ہاں مجھے لا کر دینا. ہاں تو اس نے ایسے ہی کیا، ہاں اس نے اس کو چیرا، اس کا پیٹ میں تازہ غذا تھی. ہاں وہی یہ چیز اس نے تروح بتان. ماشاء اللہ. اچھا اگلا فائدہ، پرندے بھی آپس میں گفتگو کرتے. پرندے بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں. آیت پڑھیے. سلیمان داؤد ہم. قال یا ایھا الناس علمنا منطق استدلال کس لفظ سے ہے؟ علمنا منطق. منطق ہے. باقی گفتگو آگے جو گفتگو ہوئی حدود کی وہ بھی گفتگو ہے مکمل سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. بلکہ چونٹی کو بھی گفتگو، لیکن چونٹی کیا طیور میں سے نہیں ہے. جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا چونٹی نے کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. لیکن وہ طیور میں سے نہیں ہے. ہم کس پر گفتگو کر رہے ہیں؟ طیور پر. ہاں. تو علمنا منطق الطیر. ہاں اگلا فائدہ. ہاں خط بھیجنا، پیغام پہنچانے کے لیے، پیغام رسانی، ڈاکیا، پوسٹ مین. آیت پڑھیے. وہی جو حدود خبر لے کے آیا کہ ٹھیک ہم چیک کرتے، ری چیک کہہ سکتے ہیں. اذهب بکتابی ھذا. یہاں کتاب کس معنی میں؟ رسالہ، میسج کے معنی میں کتاب. اور اس کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مکتوب ہوتی ہے. مکتوب. آپ لوگوں کو یاد ہوگا عرب والوں جو پہلے جی میل تو پہلے جو میسنجر کیا بولیں ابھی جو جی میل استعمال پہلے مکتوب چلتا تھا عربی میں. ڈی انگلش میں شاید جی میں پہلے کیا تھا؟ یاہو ہوتا ہے. یاہو اس جیسا عربی میں مکتوب تھا. مکتوب جی میل کے لیے. جی میل تو بہت بعد میں آیا. تو مکتوب لفظ وہی استعمال ہوتا تھا آن لائن میسج بھیجنے کے لیے. اذهب بکتابی. کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. وہ لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. اگلا فائدہ جو آخری فائدہ ہے. ہاں یہ کیسے؟ آیت پڑھیے. سوچ رہے اگلے اس کو آیتیں لکھ دیجیے چونکہ آیت کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ہاں إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ہاں مال شاہد. ما فرطنا في الكتاب الا مطلب کچھ بھی کوتاہی نہیں کی، کچھ بھی نہیں چھوڑا. ثم الى ربهم يحشرون. ثم الى ربهم يحشرون. ثم الى ربهم يحشرون. باقی دوسری آیت ہے اور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، لیکن وہاں وحوش کا تذکرہ ہے. یا حدیث میں جس میں آیا کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی کو اس سے کے ساتھ لیا گیا حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لیکن وہ الگ چیز ہے. ہم جو گفتگو کریں اسپیشل ہم آ رہے ہیں، ورنہ عمومی جب گفتگو کریں گے تو یہ ساری چیزیں آ جائے گی. صرف ہم طیور پرندوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. الحمدللہ فوائد مکمل ہوئے. اس میں کسی کا اضافت کر سکتے ہیں ورنہ پھر اسپیڈ سے سوالات یا سوالات کر لیں گے. آپ لوگ سوالات کر لیجئے. گزر جاتا ہے شیخ. ہاں چلیے پڑھیے اسپیڈ سے. ہاں ہاں یہ آیت سامنے رکھیں گے تو آپ کو جلدی جلدی سمجھ میں آئے گا. الا اور با. ہاں طیر واحد یا جمع؟ جمع. یہ بتائے گی تین دلیلیں. ظرف مکان کی تعین کریں. فوقہم. حال کی نشاندہی کریں. اور یقبضن بھی. حال کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب. ہاں کلمہ اور اس کی ضد اسی آیت میں، لفظ اور اس کی ضد. يقبضن ويمسكون. صافاتن اور یقبضن. مستثنی مفرغ الا الرحمن. الا الرحمن. ما نافیہ مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے. اس کی تین مثالیں ہیں. مثالیں ذکر کی وہاں سے آپ یاد کر لیں گے. 2 اسم مرفوع، 2 اسم مجرور، 3 اسم منصوب. یہ 9-10 کر لیں گے. یہ آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا. مضارع مرفوع واضح ہے.
ٹھیک ہے. یم سے کو مبنی یقبضنا افعال خمسہ لم یرو. اس مرفوع مجرور یہ چیک کر لیں گے, بہت آسان ہے. رب کی قدرت کاملہ کے کیا مظاہر بیان کیے گی اس آیت میں؟ پرندوں کو روک رکھتا. رحمان کتنی مرتبہ آیا اس صورت میں؟ ہاں. سورہ نحل کی آیت لکھنے کو کہے گی جس میں جو السماء ہے, وہ یاد کریں گے بہتر ہوگا, مناسب آیت ہے. کیا پرندے بھی توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ ہاں. دلیل وہی سورہ نمل کی آیت, اگر یاد, ہاں سورہ نمل کی آیت, سلیمان علیہ السلام کے واقعہ. کیا پرندے بھی رب کی تصویر بیان کرتے ہیں؟ وہ والی آیت. ہاں وہی آیت. ہاں. من فی السماوات ہاں والارض. فضا پر کس کی حکمرانی ہے؟ ہاں الحمدللہ. ابھی اس میں کوئی سوال ہے تو ورنہ شیخ آ چکے. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.